اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا تھا جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں تھا۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتوں میں شامل تھا اگرچہ وہ جنات میں سے تھا، اور اسے بھی یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس نے تکبر کیا اور حکم ماننے پر انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو ابلیس نے اپنے غرور اور حسد کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی اور تکبر کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں جنت سے نکل جا اور تو مردود اور لعنتی ہے، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ اور ابلیس نے اپنی مہلت مانگی، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی۔ مہلت ملنے پر شکر گزار ہونے کے بجائے ابلیس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج دیا۔ ابلیس نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا، لیکن یاد رکھ میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ آدم علیہ السلام کی تنہائی اور انسیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت کے تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، مگر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو پھل کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان جو انسان کا اصلی دشمن ہے، انہیں بہکانے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلایا کہ ان کا خیر خواہ ہے، اور کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آخرکار شیطان انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا تو ان کے سطر یعنی جسم کا وہ حصہ جن کا چھپانا ضروری ہے ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور فوراً اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ انہوں نے تکبر نہیں کیا، نہ ہی اپنی غلطی کا الزام کسی اور پر ڈالا، بلکہ نہایت عاجزی سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں تمہیں فائدہ بھی ہوگا اور وہیں ایک مدت تک زندگی گزارنی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور انہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے طویل عمر پائی، تقریباً 900 سال یا اس سے زائد، اور پھر وفات پائے۔ محترم ناظرین، اس قصے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا انسانیت کی عظمت کا ذریعہ ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔
تکبر اللہ کو ناپسند ہے اور یہ انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور قیامت تک اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ہمیں اس کے وسوسوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ یہی مومن کا شہوہ ہے۔ غلطی پر اصرار کرنا یا تکبر کرنا شیطانی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، کامیابی صرف اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت قرآن و سنت کی پیروی میں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ جو ہمیں اپنی حقیقت، اپنے دشمن، اپنی کمزوری اور اپنے رب کی رحمت کی پہچان کراتا ہے۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔